الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو زکوٰۃ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ الفطرے کا مصرف، یعنی فطرہ کس کو دیا جائے. تو فطرے کے مصارف یعنی فطرے کو خرچ کرنے کی جگہیں وہی 8 جگہیں ہیں کہ جو پہلے بیان ہوئیں، لیکن احتیاط یہ کی جاتی ہے، اور یہ احتیاط ایسی ہے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے کہ فطرہ فقط شیعہ فقراء ہی کو دیا جائے، یعنی اور دیگر تعمیراتی کام یا دیگر کاموں میں نہ لگے، جو محتاج ہیں مؤمنین کے انہی کو فقط دیا جائے. یہ ایک احتیاط ہے جو اکثر مراجع فرماتے ہیں. اب اس شیعہ میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہوں؟ تو پہلی یہ کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، تارک الصلاۃ نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، اس پیسے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت میں خرچ نہ کرے. اسی طریقے سے فقیر ہو، ضرورت مند ہو، اور اگر مقروض ہے تو یہ قرض اس نے گناہ کے لیے نہ لیا ہو بلکہ اپنے کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیا ہو. مثال کے طور پہ ایک شخص نے جوئے کے لیے قرض لیا، اب وہ پریشان ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ قرض اتارے گا، آتا ہے ہمارے پاس اور کہتا ہے کہ فلانا آدمی مجھ سے قرض مانگ رہا ہے، آپ مجھے اپنے فطرے کے پیسے دے دیں. اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس نے یہ قرض جوئے کھیلنے کے لیے لیا تھا تو اس کو فطرہ دینا جائز نہیں ہے. ہاں اگر یہ کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا، کیونکہ غیر عادل کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن معلن بالفسق والفجور یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا. اس نے خاموشی سے کہیں جوا کھیلا، اس کے لیے قرض لیا، اب یہ ہم سے کہتا ہے کہ مجھے فطرہ دے دو اس جوئے کے قرض کو اتارنے کے لیے، تو اس کو فطرہ دینا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے بچے ضرورت مند ہیں اور یہ ان بچوں پہ خرچ کرے گا اس فطرے کو، یا اپنے کھانے پینے پہ یا بیوی کے کھانے پینے پہ خرچ کرے گا، تو اس کو دیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، تارک الصلاۃ یعنی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے والوں میں سے نہ ہو. اسی طرح سے بچوں کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ فطرہ بچوں پر خرچ ہوگا لیکن ان کے ولی کو دے دیا جائے گا. اب یہ ولی شرعی طور پہ ولی ہو یا یہ کہ کوئی شخص کفالت کر رہا ہے تو ہم اسے فطرہ دیں گے کہ یہ پیسہ اس بچے پہ لگا دو. اسی طریقے سے دیوانے کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے ولی کو پیسہ دیا جائے گا کہ یہ پیسہ اس دیوانے کے علاج یا اس کے کھانے پینے پہ لگا دو. احتیاط یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ کا خرچہ فطرے کی رقم میں سے کسی فقیر کو نہ دیا جائے، اور اسی طریقے سے ایک آدمی کے فطرے سے کم ایک فرد کو نہ دیا جائے. فرض کریں کہ 3 کلو گندم ہم نے زکوٰۃ الفطرہ کے طور پہ الگ کیا، اب اس 3 کلو کو 2 فقراء کے درمیان تقسیم نہ کیا جائے بلکہ ایک فقیر کو 3 کلو کم سے کم ضرور دیا جائے. لیکن کب کہ جب یہ 3 کلو دینا کسی مشکل کا سبب نہ ہو. فرض کریں کہ اس وقت ہمارے پاس فقط یہی 3 کلو ہیں کہ جو ہم دے سکتے ہیں، 2 افراد انتہائی بھوک کے عالم میں ہیں کہ جن میں شرائط پائی جاتی ہے فطرہ لینے کی، تو یہاں پر ان دونوں کی رضایت سے ان کو دے دیا جائے، یا یہ کہ ایک کو دے دیا جائے وہ پھر اپنے پاس سے دوسرے کو دے دے. لیکن عام طور پہ جو ہم شہروں میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر احتیاط یہ کی جائے کہ ایک آدمی کا فطرہ تقسیم نہ کیا جائے. ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک فرد کو ہم 20 آدمیوں کا فطرہ دے دیں، لیکن ایک آدمی کا فطرہ یعنی 3 کلو گندم یا جو یا چاول یا کشمش یا کھجور تقسیم کر کے 2 یا 3 کو نہ دی جائے. یعنی یہ نہ کریں کہ 3 کلو گندم 3 افراد کو دے دی، بلکہ 3 کلو گندم ایک آدمی کو دیں کم سے کم. اب یہاں پر اس مختلف اجناس کا بھی ذکر ہو جائے کہ فرض کریں کہ
گندم کی دو قیمتیں، 10 روپے کلو اور 20 روپے کلو. اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم پر واجب ہے 10 روپے کلو کے حساب سے 3 کلو گندم فطرے کے طور پہ دینا، اور 3 کلو گندم بنتی ہے فرض کریں کہ 30 روپے کی. اب ہم 30 روپے کی اچھی والی گندم یعنی 1.5 کلو گندم دے دیں تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. جو بھی چیز دینی ہے وہ 3 کلو دینی ہوگی یا اسی قیمت دینی ہوگی. یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو گندم آپ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ 10 روپے والی استعمال کرتے ہیں تو آپ 30 روپے دے دیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ اچھی چیز پہ سے دینا، زکوٰۃ الفطرہ اچھی چیز پہ سے دینا بہتر ہے. اور ایک اور مسئلے کی جانب توجہ رہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ پیسے دے دیے چاول کے، کچھ آٹے کے، کچھ دالوں کے، کچھ بھٹے کے، کچھ کھجور کے، بلکہ 3 کلو گندم یا جو یا کشمش یا کھجور یا چاول یا بھٹا دینا ہے، بشرط یہ کہ ان کا استعمال ہو اور ایسے ہوں کہ جو استعمال کے قابل ہوں. اسی طریقے سے ان میں اتنی زیادہ کوئی چیز نہ ملی ہوئی ہو کہ کہا جائے کہ یہ مٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تھوڑی سی گرد ہو جتنی ہوتی ہے کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا بھوسا ملا ہو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بہت زیادہ مقدار میں بھوسا یا کنکر یا مٹی ملی ہوئی ہو یا بالکل کچرے قسم کی گندم ہو تو اس قسم کی گندم زکوٰۃ کے لیے یا زکوٰۃ الفطرہ کے لیے کافی نہیں ہوگی. زکوٰۃ الفطرے میں بھی مستحب ہے کہ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو مقدم کیا جائے غیروں پر، اور دینداروں کو اور علم رکھنے والوں کو مقدم کیا جائے جاہلوں پر. اسی طریقے سے جو لوگ نہیں مانگتے شرم کی وجہ سے ان کو مقدم کیا جائے مانگنے والوں پر. مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مانگنے والے کو نہ دیں، مراد یہ کہ جو مانگ رہا ہے اس کی نسبت اس کو دینا زیادہ بہتر ہے کہ جو نہیں مانگ رہا شرم کی وجہ سے اور اپنی آبرو کو بچانے کے لیے. اور جب مانگنے والا کہا جائے تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ جو روڈوں پر مافیا کی صورت پہ گھوم رہے ہیں، بلکہ شرط یہی ہے کہ مومنین کو، اور وہ بھی وہ کہ جو تارک الصلاۃ یعنی نماز کو ترک کرنے والے نہ ہوں، واجبات کو انجام دینے والے ہوں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے نہ ہوں. کھلم کھلا واجبات کو ترک کرنے والے نہ ہوں. یہ تھے چند مختصر سے مسائل مصرف زکوٰۃ فطرہ کے، یعنی فطرہ کہاں خرچ کیا جائے. خداوند